بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 18۔ کہیں آپ تو قیمتی راز اپنے سینے میں لیے نہیں پھر رہے؟ قلم اٹھائیں اور عبقری کو لکھ ڈالیں۔ آپ کا یہ راز مخلوق خدا کے دکھ ٹلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ کمزور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا۔ آسان غذائی و ادویاتی علاج شیخ الوظائف سے جانیے براہ راست، نہ انتظار نہ قطار۔ بستر مرگ پر پڑے سسکتے تڑپتے، آہ و بکا کرتے مریضوں کے خطوط۔ والدہ کو شوگر کا مسئلہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری والدہ کو شوگر ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم اوپر سے موٹا ہو گیا ہے۔ ٹانگیں اور پاؤں سوکھ گئے ہیں۔ ٹانگیں کافی کمزور ہیں، بیٹھ کر اٹھا نہیں جاتا، نہ زیادہ چلا جاتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے۔ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، جسم میں دردیں رہتی ہیں، بائیں ٹانگ اور بازو میں زیادہ درد ہوتا ہے۔ مشورہ: شوگر کے لیے نہایت مجرب نسخہ لکھ رہا ہوں۔ بے شمار لوگوں کو اس سے شفا اور صحت ملی۔ پنساری کی دکان سے سونٹھ اور خشک جنگلی پودینہ ہم وزن خرید لیں، دونوں کا سفوف بنا لیں اور اچھی طرح مکس کر کے صاف ستھرے شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1 چائے کا چمچ یہ سفوف پانی کے ساتھ دیں۔ خیال رہے کہ 1 ماہ کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ بعد میں اعتدال سے کھا سکتے ہیں۔ جلد ہی افاقہ محسوس ہوگا اور ذیابیطس کی وجہ سے جو عوارضات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹوٹکا استعمال کروائیں۔ ادرک، لہسن، پودینہ اور اناردانہ ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور ہر کھانے میں 1 چمچ چٹنی ضرور استعمال کریں اور اسے معمول بنا لیں۔ چینی اور اس سے بنی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ دماغی کمزوری، دائمی نزلہ۔ مجھے ہر وقت نزلہ رہتا ہے اور سر کے بال سارے سفید ہو گئے ہیں اور جھڑ رہے ہیں۔ دانتوں کے بھی مسائل، داڑھوں میں درد اور دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت پریشان ہوں۔ معدے کا بھی مسئلہ درپیش ہے۔ گردن اور بازو، چہرے پر تل نما بڑے بڑے داغ کافی سالوں سے بن گئے جو تیزی سے پورے جسم پر پھیل رہے ہیں، اور ٹھوڑی پر بال اگ گئے ہیں جو بہت برے لگتے ہیں۔ چہرہ چھپا کر باہر نکلتی ہوں، رشتہ دار دیکھ کر ہنستے ہیں۔ براہ کرم میرے مسائل کا حل بتا دیں۔ مشورہ: آپ کی علامات سے تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے غذا میں بہت بے اعتدالی کی ہے اور سالہ سال غیر فطری نظام زندگی اپنانے سے جسم میں غدودوں کا نظام فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب مسائل درپیش ہیں۔ حول شافی: آدھا پاؤ بادام گری، آدھا پاؤ 4 مغز، آدھا پاؤ خشخاش، آدھا پاؤ پستہ مغز، آدھا کلو کابلی مصری۔ رات کے وقت ان تمام اجزاء کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح چھلکا اتار کر ہاون دستے میں رگڑ کر خوب مکس کریں اور پھر سابودانے کی دودھ میں کھیر بنا کر اس میں 1 چھٹانک یہ پاؤڈر ملا کر روزانہ ناشتہ کریں۔ جسم میں غذائیت کی کمی پوری ہوگی اور مذکورہ مسائل حل ہوں گے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، جسم کی ہڈیاں نمایاں ہیں۔ جب بھی صحت کچھ اچھی ہونے لگتی ہے، طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میرے سر اور کندھوں پر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہے جیسے میں نے بہت بھاری کام کیا ہو۔ جسم درد کرتا ہے، ہر وقت ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کا سکون افزا سیرپ اور اکسیر البدن کا کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ آپ کی صحت کے تمام مسائل حل ہوں گے۔
کمزوری اور صحت کی خرابی کی وجہ سے ذہن پر ڈر اور خوف کی کیفیت رہتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ضدی خارش کا علاج۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال سے خارش کے سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہوں۔ تمام ڈاکٹری ادویات بے اثر ہو چکی ہیں۔ براہ مہربانی میرے مسئلے پر غور کیجیے اور مجھے علاج تجویز کیجیے۔ 24 گھنٹے خارش رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بیماری جنات کی طرف سے لگی ہے۔ میرے معاشی حالات بھی درست نہیں ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ مشورہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جادو جنات کا مکمل انکار کر دیتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو ہر چیز کو جادو جنات سمجھتا ہے۔ دونوں اپنی جگہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جادو جنات حقیقت ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے جادو جنات نہیں ہوتے۔ آپ کو جلدی الرجی ہے، آپ یہ مرہم تیار کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ہوول شافی، گندھک آملہ سار 2 تولہ، کافور 3 ماشا، 7 الائچی 3 ماشا، 7 اجوائن 3 ماشا، 7 پودینہ 3 ماشا، ویزلین 250 گرام، بورک 1 تولہ، زنک آکسائڈ 1 تولہ، ڈیٹول 50 گرام، تیل تارا میرا 2 تولہ۔ ترکیب: گندھک کو باریک پاؤڈر کر کے تمام چیزیں ملا لیں، مرہم سی بن جائے گی۔ متاثرہ جگہ پر صبح و شام لگائیں، انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے واضح فرق پڑ جائے گا۔ یہ نسخہ بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے۔ اس کے ساتھ عبقری دواخانے کی خون صفا بھی استعمال کریں۔ معذوری کے لیے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں عرصہ 10 سال سے معذوری کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں چل نہیں سکتی۔ بہت علاج کروانے کے باوجود چلنے کے قابل نہ ہو سکی۔ میں 1 سال سے آن لائن روحانی محفل میں شامل ہوتی ہوں۔ آپ کی محفل میں شامل ہو کر روحانی سکون ملتا ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے قیمتی وقت سے وقت عنایت فرما کر علاج تجویز فرما دیجیے۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کی معجون شفا یابی اور معذور شفا ٹانک کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کیجیے، انشاءاللہ جسمانی طاقتیں بحال ہوں گی، پٹھے اور رگوں میں نئی زندگی پیدا ہوگی اور معذوری سے نجات مل جائے گی۔ بچوں، نوجوانوں اور ہر عمر کے افراد کے لیے خوشیوں کی نوید۔ اس صفحے پر امراض کا علاج اور مشورہ ملے گا۔ توجہ طلب امور کے لیے پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ ڈاک ٹکٹ لگا کر ارسال کریں۔ لکھتے ہوئے اضافی گوند یا ٹیپ نہ لگائیں، کھولتے ہوئے خط پھٹ جاتا ہے۔ رازداری کا خیال رکھا جائے گا۔ روحانی مسائل کے لیے علیحدہ خط لکھیں۔ صفحے کے ایک طرف لکھیں: نام، موبائل نمبر، شہر کا نام اور مکمل پتہ۔ خط کے آخر میں ضرور تحریر کریں۔ نوجوانوں کے خطوط احتیاط سے شائع کیے جاتے ہیں۔ ایسے خطوط کے لیے جوابی لفافہ لازم ہے، کیونکہ اکثر خطوط اشاعت کے قابل نہیں ہوتے۔ چند ہی دنوں میں جسمانی کمزوری کا خاتمہ۔ عبقری زندگی کے لیے کیمیا اکسیر البدن، صحت کے لیے اکسیر، دماغ کے لیے نعمت۔ اٹھتے بیٹھتے جسم دکھتا ہو، ازدواجی زندگی ناکام ہو، حافظہ کمزور ہو، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، پہلی خوراک ہی جسم میں بہار لائے۔ ایک وقت تھا کسان اور زمیندار مالدار تھے، زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ اگر زمینوں اور فصلوں میں برکتیں پانا چاہتے ہیں تو دعائے حضرت علی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 19۔ آسان ڈیلیوری۔ حاملہ عورت نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک 41 بار یا مصور و پانی پر دم کر کے پیے، ڈیلیوری میں آسانی ہوگی۔ تانے کسنے اور ہنسنے والے جانی دشمن بے بس۔
محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ ہمارے کچھ حاسدین جنہوں نے مجھ پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ شخص مسلط کیا ہوا تھا جو ہر جگہ میرا پیچھا کرتا، پھر وہی شخص خواب میں بھی آ کر تنگ کرتا تھا۔ ذہنی طور پر بہت زیادہ مفلوج ہو چکی تھی، اس سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ کالی شیطانی چیزوں کے اثرات بھی کروائے گئے ہیں۔ ایک مخلص کے ذریعے تسبیح خانے سے تعارف ہوا۔ ان دنوں کالی دنیا، کالے روگ اور دعائے حضرت کے 11 جمعراتوں کا عمل ہو رہا تھا۔ تیسری جمعرات کے موقع پر میں نے حاضری دی، کالی تھیلی والا عمل کیا، اور جب گھر پہنچی تو اس رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ایک قریبی عزیزہ کے گھر میں موجود ہوں اور وہاں سے نکلنا چاہ رہی ہوں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی۔ اس نے کچھ لوگوں کو میری طرف مجھے پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اس گھبراہٹ اور پریشانی میں ایک دم میرے ذہن میں عبقری سوشل میڈیا سے پڑھا وظیفہ یا عباد اللہ آئینونی آتا ہے، جس کا میں ورد شروع کر دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں، جیسے جسم سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اب جب بھی گھر سے نکلتی ہوں تو مذکورہ وظیفہ پڑھتی ہوں۔ 11 جمعراتوں کے عمل بھی شامل ہوتی رہی، جس کی بدولت اللہ پاک نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے میری حفاظت فرمائی۔ اب خواب میں بھی اس عمل کا اثر دیکھا کہ میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام و نامراد رہتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے حاسدین کی سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ہنسی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ لوگ دوبارہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں وظیفہ بدل کر پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، وہ لوگ ہنس کر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی ہوں، اور پھر وہ سب لوگ جو اس کے معاون ہوتے ہیں تنگ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک مجھے کالی تھیلی والا عمل یاد آیا اور زبان پر یا لطیفو یا ودودو جاری ہو گیا۔ وہ لوگ جو میری طرف ہنس کر بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم سہم کر ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور وہیں رک جاتے ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں مسکرا کر پاگلوں کی طرح یہ وظیفہ جاری رکھتی ہوں۔ ان کی پریشانی اور کرب دیکھ کر میں مزید زور زور سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ میری وہ رشتہ دار بھی ذلیل ہو کر پیچھے ہٹنے میں مجبور ہو جاتی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح مسلسل یا لطیفو یا ودودو پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ دور کھڑے مجھے حیران و پریشان بے بسی کے عالم میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس دن کے بعد میرا اس عمل پر یقین مزید بڑھ گیا ہے۔ الحمدللہ زندگی سے دکھ اور تکالیف ختم ہو رہی ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں۔ قبض کا جڑ سے خاتمہ، نہ ماننے والے بھی قائل۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ عبقری سے ملنے والے ایسے نسخے کے تجربات تحریر کر رہا ہوں جس سے ہمیشہ نفع پایا۔ معدے کے مسائل کا آخری حل۔ ایک ایسے ٹوٹکے کا مشاہدہ بتا رہا ہوں جو معدے کے جملہ مسائل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ یہ ٹوٹکا ایسے افراد جن کی الٹیاں نہ رکتی ہوں ان کو استعمال کروایا۔ الحمدللہ سب نے اس کی تعریف کی اور مزید استعمال کے لیے بھی مانگا۔ یہ ٹوٹکا بنا کر میں نے مستقل اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے۔ کاروبار کی وجہ سے ہر ہفتے سفر کرتا ہوں۔ گاڑی میں کسی کو الٹی آ رہی ہو تو چٹکی بھر کر خوراک اسے دے دیتا ہوں۔ پہلے تو لوگ بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نسخہ کھانے کے بعد جب ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو بہت مشکور ہوتے ہیں۔
یہ نسخہ معدے کے مسائل کا آخری علاج ہے۔ ٹوٹکا: مصری 1 پاؤ، میٹھا سوڈا 50 گرام، ست پودینہ 1 تولہ۔ ست پودینہ اور مصری دونوں ملا کر خوب پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور اس میں میٹھا سوڈا شامل کر لیں اور خوب رگڑیں۔ تینوں چیزیں یکجان ہو جائیں تو ہوا بند بوتل میں محفوظ رکھیں۔ آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو بار بار بھی لے سکتے ہیں۔ نوٹ: ڈھکن کھلا نہ چھوڑیں، دوا جم جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے استعمال سے معدے سے متعلقہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ دار عبقری کے قائل ہو گئے۔ ایک شادی میں جانا ہوا۔ میرے ایک قریبی رشتہ دار، جن کا عبقری کی طرف رجحان نہیں تھا، میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے والد کو پیٹ میں گیس ہو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے کوئی دوا بتائیں۔ میں نے یہ تھوڑا سا سفوف کھانے کے لیے دیا۔ انہوں نے فوراً کھا لیا۔ ان کے بیٹے نے طنز سے کہا کہ ہر ایک کو پھکیاں کھلاتے رہتے ہو۔ میں چپ کر کے سنتا رہا، لیکن ان کے والد کو اس سے افاقہ ہوا اور اگلے ہی دن صبح ان کا بیٹا بھی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پیٹ میں درد ہے اور قبض رہتی ہے۔ میں نے اسی وقت یہ سفوف جیب سے نکال کر آدھا چمچ انہیں دی۔ وہ کھا کر چلے گئے۔ اگلے دن ملے، کہنے لگے یہ تو کمال کی چیز ہے، نسخہ کیا ہے؟ میں نے انہیں لکھ کر دے دیا۔ کہنے لگے اس سے تو میری قبض ٹوٹ گئی ہے، جو کہ ہر طرح کی دوائیاں کھا کر نہیں ٹوٹی۔ میں نے انہیں عرض کی آپ یہ ٹوٹکا مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ بھی عبقری کو مان گئے ہیں۔ عبقری قبض کشا گولیاں۔ اگر آپ اسٹیٹ لائف کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو یا کوئی پلان لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔